اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو اب ہم کرنے لگے ہیں الحمدللہ فزکس آگے کی کلاس 8 تھی، تو ہم تقریباً اپنے ہاف آف دی کورس پہ الحمدللہ پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ہمارے ٹوٹل ہے 6 چیپٹرز، اور آج مطلب کہ اپروکسیمیٹلی میں نے آپ کو سینڈ کر دینی ویسی ایکسرسائز، تو ایکسرسائز میں آپ سے شیئر کر لوں گا کچھ چیزیں، تو اس کے بعد تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، جو آپ کا 3rd چیپٹر بھی آپ کا آج اینڈ ہو جائے گا۔ سو گوئنگ ان ٹو ڈیٹیلس، تو میں آپ کو اس میں جو 2 ٹاپک رہ گئے وہ پڑھا دیتا ہوں۔ لکھا کہ یوزز آف ایکسپینشن اینڈ کنٹریکشن آف لیکوڈ، تو سب سے بڑا جو یوز ہے نا ایکسپینشن اور کنٹریکشن کا، دیٹ از تھرمومیٹرس۔ سب سے بڑا جو یوز ہم کنٹریکشن اور ایکسپینشن کا استعمال کرتے ہیں ہمارے روم ٹمپریچر میجرنگ جو ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تھرمومیٹر بھی اویلیبل ہوتے ہیں جو لیبارٹری وغیرہ میں ایسے ہی لگے ہوتے ہیں تاکہ پتہ لگ سکے کہ انٹرنل ٹمپریچر آف دیٹ پرٹیکولر روم اور ایریا کیا ہے، اور اس کے علاوہ باڈی ٹمپریچر کے لیے کلینکل تھرمومیٹرز بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تھرمومیٹر میں بہت ساری ٹائپس ہیں، کچھ ایسے بھی تھرمومیٹر ہوتے ہیں جن کے اندر لینتھ انکریز ہونے سے پتہ لگ جاتا ہے، کچھ میں کلر چینج کرنے سے پتہ لگ جاتا ہے۔ جو موسٹ رینوڈ آپ کا استعمال ہوتا ہے اسے لیکوڈ ان گلاس تھرمومیٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو آپ کلینکل تھرمومیٹر دیکھتے ہیں تو کچھ اس شیپ میں آ جاتا ہے، اور جو ویسے آپ کے کیا کہتے ہیں اس میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں لائک لیبورٹری میں، وہ کچھ اس شیپ میں ہوتے ہیں، ایسے کر کے فکس کر کے کہیں پہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر گریجویشنز آ رہی ہوتی ہیں 0 سے لے کر 100 تک، 100 ڈگری سیلسیس تک، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو میں تھرمومیٹر کی بتا بھی دیتا ہوں۔ موسٹلی جو سبسٹینس اس کے اندر یوز ہوتا ہے وہ 2 جو سبسٹینس آپ کے یوز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جی مرکری اور ایک ہوتا ہے الکوہول، ٹھیک ہے۔ مرکری موسٹلی سلورش سے کلر کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گریش سلورش سے کلر ہوتا ہے اس کا، اور جو الکوہول ہے وہ ہوتا ہے ریڈ کلر کا۔ سب سے زیادہ یہ دونوں جو ہے نا لیکوڈز یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سالڈس کو ہم اس لیے یوز نہیں کرتے کہ سالڈس کی جو ایکسپینشن ہے وہ اتنی آبویس نہیں ہوتی، اور لیکوڈ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو ایکسپینشن ہے وہ آبویس ہوتی ہے۔ تو ایک بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ایکسرسائز میں اس نے دیا کہ وائی وی آر ناٹ یوزنگ واٹر ایز اے لیکوڈ ان اے تھرمومیٹر۔ تو واٹر کی کچھ ایسی پراپرٹیز ہیں جو کہ تھرمومیٹری کی پراپرٹی، جو تھرمومیٹرک پراپرٹیز ہونی چاہیے نا، ان کو اوبے نہیں کرتی۔ وہ تھرمومیٹرک پراپرٹی کیا ہے، وہ ویسے تو 9th کی بک کے اندر اویلیبل ہے، لیکن وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا ایک پکچر کے تھرو، تھرمومیٹرک پراپرٹیز آف مٹیریل، کہ وہ کیا آئیڈیل پراپرٹیز ہیں جو سب سے زیادہ آئیڈیل مرکری کے اندر پائی جاتی ہے۔ بتا دیتا ہوں کیا مرکری کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مرکری کی ایکسپینشن بہت زیادہ یونیفارم ہے۔ یونیفارم سے مطلب یہ ہے کہ 1 ڈگری پہ اگر مرکری اتنا ایکسپینڈ ہوا نا تو 2 ڈگری پہ اسی سائز سے ایکسپینڈ ہوگا، یعنی اگر 1 سینٹی میٹر ایکسپینڈ ہوا، لائک ادھر دیکھیں 1 سینٹی میٹر ایکسپینڈ ہوا 1 ڈگری پہ، تو 2 سینٹی میٹر ایکسپینڈ ہو جائے گا 2 ڈگری پہ، 3 ڈگری پہ 3 سینٹی میٹر، ایکول ایکسپینشن ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ایکسپینشن یونیفارم ہے اور کانٹریکشن بھی یونیفارم۔ سیکنڈلی انتہائی سینسٹیو ہے، جو ہی ٹمپریچر ہلکا سا بھی رائز کرتا ہے یا ہلکا سا بھی گرتا ہے مرکری ایکسپینڈ اور کانٹریکٹ کر جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مطلب اسے ہم کہتے ہیں لو اسپیسیفک ہیٹ ہونا۔ لو اسپیسیفک ہیٹ ہوتی ہے کہ جب لو اسپیسیفک ہیٹ ہوگی تو فوراً سے پہلے کیا کرے گا، وہ کانٹریکٹ بھی کر جائے گا اور وہ ایکسپینڈ بھی کرے گا۔ ہائی اسپیسیفک ہیٹ پہ تو اسے فرق ہی نہیں پڑے گا، ہیٹ دیتے رہو ایکسپینڈ بھی کرے گا، جیسے پانی کی بہت اسپیسیفک ہیٹ ہے۔ اچھا، پھر مرکری کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ سلویش گرے سا کلر ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اس لیے نظر آ جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑا ایڈوانٹیج مرکری کا یہ کہ یہ اسٹک نہیں کرتا، یہ نان ٹاکسک ہوتا ہے، یعنی یہ گلاس کے ساتھ اسٹک نہیں کرے گا۔ سب سے بڑی بات، پانی اسٹک کر جاتا ہے، مرکری ابو جائے گی بلو جائے گی، اوپر اپنا کوئی پارٹیکل نہیں چھوڑے گی۔ اسٹکنگ کیپیسٹی مرکری کے اندر بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جب پانی آپ رکھیں گے، آپ عام گلاس میں سے پانی ڈالیں اور پھینک دیں، اندر دیکھیں اس کے کیا لگا رہتا ہے، پانی لگا۔ مرکری آپ گلاس میں ڈالیں پھینکیں، گلاس کے ساتھ ایک مرکری کا ذرا نہیں لگا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے جی مرکری کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا بوائلنگ پوائنٹ انتہائی جو ہے نا وہ لو ہے، اور بوائلنگ پوائنٹ انتہائی ہائی ہے اور فریزنگ پوائنٹ انتہائی لو ہے، تو ثابت یہ ہوا کہ بہت جلدی بالکل فریز بھی نہیں ہوگی اور بہت جلدی بالکل یہ بوائل بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ اس کے جو فریزنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ -39 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، اور بوائلنگ پوائنٹ اس کا 357 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ That's why mercury becomes an ideal material to use in a thermometer. Thermometer کیا ہوتے ہیں جی؟ It is a device which can measure temperature، جو ٹمپریچر میئر کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ موسٹلی یوز کی جاتی ہے، اس کے بارے میں اس نے کچھ چیزیں ادھر بتائی ہوئی ہیں، تو آپ تھرمومیٹر کے ٹاپک میں پڑھیں گے کور ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔
تو میں کچھ آپ سے ایکسٹرا چیزیں تھرمومیٹرک پراپرٹیز جو ہوتی ہے نا کہ کوئی ایسا مٹیریل جو آپ ایز اے تھرمومیٹر میں ایز اے لیکوڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا پراپرٹیز ہونی چاہیے, کیا دیکھی جائیں گی, تو وہ بھی میں آپ کو شیئر کروں. اور پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ اس کو ہلکا سا بھی ہیٹ کرو تو اس میں ایویپوریشن شروع ہو, پانی ایویپوریٹ کرنا شروع کر دو, تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. سو پانی پھر نہیں یوز کر سکتے اس کے لیے. ہاں اچھا, اب آگے بات ایک بہت زبردست اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آپ کی بک کے اینڈ پر, بہت ہی انٹرسٹنگ, اور جو میں نے بھی اپنی ایج میں جب فرسٹ ٹائم پڑھا تھا نا تو میں بڑا اسٹن رہ گیا تھا اس چیز کو دیکھ کر کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ مطلب ویسے ہی اللہ تعالیٰ بہت ہی اسمارٹ اور بہت ہی کیا کہتے ہیں اللہ جیسا شعور اور اللہ جیسی جو قدرت ہے وہ کسی چیز کے لیے, لیکن یہ کہ مالک اپنے آپ کا ہونا کیسے ایکسپلین کرتا ہے آپ ذرا دیکھیے گا اس ٹاپک. اللہ تعالیٰ نے نیچر بنائی ہے لیکوڈ کی, گیسز کی, سالڈ کی, تینوں اسٹیٹ آف میٹر کی, کوئی بھی اسٹیٹ آف میٹر کی. کیا بلا کہ جب آپ اسے ہیٹ دیتے, when you give it, it expands. You give it to whom? Solids, liquids, gases. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے جی. If you give heat to them, what happens? They expand. ایسی, اور جب آپ ان میں سے کیا یہ when we give it, اور جب ہم اس میں سے ہیٹ لے لیتے ہیں, چیکن بیک لکھ لیں, ورڈ اچھا سا یوز کر لیجیے گا. جب ہم ہیٹ اس میں سے نکال لیتے ہیں, کس میں سے؟ سالڈ میں سے, لیکوڈ میں سے, گیس میں سے, تو ان تینوں کی پراپرٹی ایٹ کانٹریکٹس, ایسی ایٹ کانٹریکٹس. تو آپ کے لیے میں ایک بڑی مزے کی چیز بتاتا ہوں. تھوڑا سا ماما پاپا ناراض تو آپ کے ہوں گے, لیکن ہوں گے. آپ ایک کام کریں کہ آپ برف بنائیں, ٹھیک ہے, شیشے کے گلاس کے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے فل بھر کے آپ گلاس کو فریج کے اندر موسٹ پرابیبلی جب برف بنے گی نا گلاس ٹوٹ جائے گا. گلاس کا کرے گا ٹوٹ جائے گا, اس لیے ہم اسٹیل کے برتن رکھتے ہیں, پلاسٹک کے برتنوں میں برف بناتے ہیں, کبھی بھی شیشے کے برتن میں نہیں بناتے. کیوں؟ ٹھیک ہے. تو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ واٹر کی پیکیولر ہوتا ہے کہ which is not following the rules, a different nature. ٹھیک ہے. جب سب کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, تو اس کی نیچر یعنی کہ پیکیولر ہے ٹو دی ادرس. پیکیولر مینس a different one. اب پانی کی ذرا نیچر دیکھیے. پانی کا عجیب حساب ہے. پانی اگر لیٹ سے جی روم ٹمپریچر ہے 37 ڈگری سیلسیس, آج کل کے جس طرح گرمیوں کا ٹمپریچر آج کل 40-45 ڈگری سیلسیس پہ پانی پڑا ہوا ہے جی روم ٹمپریچر پہ, گلاس آپ نے پانی کا رکھا, ٹھیک ہے جی. آپ نے کیا کیا ہے, اس پانی کے گلاس کو اٹھا کے جا کے فریج کے اندر کیا کیا جی, فریج کے اندر آپ نے رکھ دیا, ٹھیک ہے. بڑے مزے کی بات یہ دیکھیں گے کہ اگر پانی کے اندر آپ مارکنگ کر لیں گے نا, ٹھیک ہے, تو تھوڑی دیر بعد آپ جائیں فریج کے اندر, اگر آپ کے پاس وہ بھی پڑا ہوا ہے تھرمومیٹر, اس کا ٹمپریچر آپ لے رہے ہیں 45 آ رہا ہے, تھوڑی دیر بعد آپ اس کا ٹمپریچر لے رہے ہیں تو 10 ڈگری سیلسیس آ رہی ہے, یعنی ٹھنڈا ہو گیا پانی کچھ. تو آپ پہلی بات پتہ کیا دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے جو مارکنگ ہے نا, پانی اس سے اپنی لینتھ کو کیا کرے گا, گرائے گا. یعنی کہ ثابت ہوا, نیچرل سی بات ہے کہ جب یو آر گیونگ آؤٹ ہیٹ تو آبجیکٹ کیا کر رہا ہے, کانٹریکٹ کر رہا ہے. پانی بھی کانٹریکٹ کرتا ہے, پانی کے اندر بھی کوئی ڈفرینٹ نیچر نہیں ہے, پانی بھی الحمدللہ کیا کرتا ہے, کانٹریکٹ کرتا ہے. لیکن پانی ایک عجیب سا کام کرتا ہے. اس کے بعد پانی کانٹریکٹ کرتا ہے ٹھنڈا ہونے پر, لیکن صرف 4 ڈگری سیلسیس تک. کہاں تک؟ 4 ڈگری سیلسیس تک پانی کیا کرتا ہے جی, کانٹریکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پانی ایک بہت عجیب سا کام یہ کرتا ہے 4 ڈگری سیلسیس کے بعد, ذرا دیکھیے گا 4 ڈگری سیلسیس سے 0 ڈگری سیلسیس تک پانی دوبارہ سے کیا کرتا ہے, ایکسپینڈ. واٹر کیا کرتا ہے جس کے بعد ایکسپینڈ کرتا ہے. اور مزے کی بات, مور دین 0 ڈگری سیلسیس پر پانی کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے, فریز. یہ فریزنگ پوائنٹ ہے. اس سے نیچے جب ٹمپریچر جاتا ہے نا نیگیٹو میں -1 ڈگری -2 ڈگری,
یہ جاتا ہی تب ہے کہ جب پہلے پورا پانی کیا ہو جاتا ہے فریز، اور پھر اس کے بعد نیگیٹو ٹیمپریچر سٹارٹ ہو، پھر کانٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن 4 ڈگری سیلسیس سے 0 ڈگری سیلسیس کے درمیان پانی اپنے آپ کو کانٹریکٹ نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے، ایکسپینڈ کرنا شروع. دیکھو اللہ کی نیچر ہے، خدا کی قدرت ہے کہ وہ اس طرح کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہی وجہ ہے کہ برف آپ گلاس میں ڈالتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، برف آپ گلاس میں ڈالتے ہیں تو دیکھیے برف اوپر آ جائے. ثابت ہوا جو برف ہے آئس ہے یہ لائٹر ہے واٹر سے. اگر یہ ہیویئر ہو تو یہ ڈپ کر جائے. جیسے آپ کوئی آئرن بال ڈال دیں تو وہ پانی کے گلاس میں نیچے چلی جائے گی، نیڈل ڈال دیں نیچے چلی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے وہ ہیویئر دین واٹر، اس لیے وہ ڈپ کرے گی. ٹھیک ہے جی. جو بھی آپ اس کا ویٹ پر یونٹ ایریا لیں گے نا تو وہ کیا ہے جی، ان کا ان چیزوں کا کیا زیادہ ہے، وہ کیا کرے گی، ڈپ کرے گی. لیکن آئس کا کریے، آئس فلوٹ کرے. کیوں؟ کیونکہ جب چیز ایکسپینڈ کرتی ہے تو اس کی ڈینسٹی گر جاتی ہے. کیوں؟ ڈینسٹی کیا ہوتی ہے ذرا سمجھیے. بہت ساری باتیں اس کے اندر آ رہی، اچھی بات ہے. ڈینسٹی ہوتی ہے بیٹا میس اوور والیوم. جیسے اگزامپل کے طور پر آپ آٹے کا ایک پیک لے کر آتے ہیں اور اسی طرح سیمنٹ کا ایک پیک لے کر آتے ہیں تو سیم سائز آف پیک میں آٹا جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے، ویٹ. ٹھیک ہے جی. ویٹ گرینز دے آر اونلی 20 kg، جبکہ اسی سائز کے اندر سیمنٹ ہوتا ہے 50 kg. ثابت ہوا کس کی ڈینسٹی زیادہ ہوئی، سیمنٹ کی. کیونکہ میس پر یونٹ والیوم، اسی والیوم کے اندر میسز زیادہ کون سی چیز ہے، دیٹ از سیمنٹ. ایگزامپل کے طور پر آپ کے پاس اتنی سی اینٹ ہے، ایک پتھر کی بنی ہے، مطلب ایک عام سمپل جس طرح اینٹ ہے وہ پڑی ہے، اور ایک لوہے کی اینٹ ہے. کون سی بھاری ہوگی، لوہے کی. ٹھیک ہے جی. جو لایا ہوگا وہ بھاری ہوگا. اور نیچرل آپ کے ذہن میں ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ زیادہ ڈینسر ہے. میس پر یونٹ والیوم، پارٹیکل جو والیوم ہے وہ کس کا زیادہ ہے، وہ آئرن جو راٹ آئرن ٹائپس آف مٹیریل ہوگا اس کا زیادہ ہے. سیم اسی کیس میں اب آپ کو مزے کی چیز یہ بتاتا ہوں کہ جب ڈینسٹی آپ کو سمجھ آ گئی تو یاد رکھیں کہ ڈینسٹی جب ایک آبجیکٹ سائز میں اتنا ہے اور وہ ایکسپینڈ کر کے اتنا ہو جاتا ہے تو اس کو تو کیا انکریز کر رہا ہے، اگر دیکھا جائے میس انکریز نہیں کر رہا. میس اس کا یہاں بھی اگر 20 kg تھا تو یہاں بھی 20 kg انکریز کر رہا ہے اس کا والیوم. تو ڈینسٹی ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے میس کے اور انورسلی پرپورشنل ہے والیوم کے. سو ڈینسٹی ڈیکریز کر رہی ہے. جب آبجیکٹ ایکسپینڈ کرتا ہے ڈینسٹی ڈیکریز کر جاتی ہے، اور جب ڈینسٹی ڈیکریز کرتی ہے تو آبجیکٹ اوپر کی طرف جاتا ہے. یہی کام ایئر کے ساتھ ہے. گرم ہوا کیا کرتی ہے، اوپر کی طرف چلی جاتی ہے اور ٹھنڈی ہوا نیچے آتی ہے. اسی لیے گرمیوں میں آپ فین لگاتے ہیں نا تو آپ کو وہ گرم ہوا پھینکتا ہے سیلنگ فین میں. کیوں پھینکتا ہے گرم ہوا؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، ٹاپ پہ آپ کے ویسے کمرے میں کیا ہوتی ہے، جو ایئر ہوتی ہے وہ ٹاپ پہ گرم ہوتی ہے، وہی گرم ہوا کیا کر رہا ہوتا ہے، نیچے پھینک. آگے پسند تو آپ کو فین کے اندر بھی مزہ نہیں آ رہا تھا، آپ کو گرمی لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ گرم ہوا آپ کی طرف تھرو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کیس میں پیڈسٹل جو ہے وہ زیادہ بہتر ورک کرتے ہیں. نیچر ہے. تو سیم کیا ہے جی، جو چیزیں ایکسپینڈ کر جاتی ہیں وہ لائٹر ہو جاتی ہیں اور لائٹر ہونے کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، اسی لیے آئس اوپر آئے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اسٹارٹ کی تھی نا بات وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور بڑا آپ کو مزہ آئے گا اور آپ اس چیز کو دیکھیں گے. ہوتا یہ کہ جو ٹھنڈے علاقے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اس میں سمندر کے اندر بھی کتنا جانور اللہ نے پیدا کیا ہوا، مطلب مچھلیاں ہیں بہت سارے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے فش ہے، اس میں بہت سارے آپ مطلب ملینز آف آپ کہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشیز اس کے اندر بھی ایسی پیدا کی ہیں لاکھوں کہ جو جس کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن ان کو زندہ بھی تو رکھنا تھا. دیکھیں جب ایسے ایسی بھی کنٹریز ہیں جہاں پہ ٹمپریچر -65 تک چلا جاتا ہے. کینیڈا میں دیکھ لیں 50 تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے، ہر چیز ادھر فریز ہو جاتی ہے. تو ہوتا کہ سمندروں کے اندر وہ جو چیزیں وہ کیسے زندہ رہتی ہیں، وہ زندہ رہنے کا ان کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا کہ دیکھیں جب ٹھنڈ پڑنا شروع ہوتی ہے تو 4 ڈگری سیلسیس تک کیا کرتا ہے، پانی کانٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ پانی کیا کرنا شروع کر دیتا ہے، ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے 0 ڈگری سیلسیس تک. ہوتا یہ کہ 4 ڈگری سیلسیس تک کیونکہ وہ کانٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، ہیوی ہوتا ہے، نیچے آ جاتا ہے. اب کیونکہ ایکسپینشن سٹارٹ ہو گئی ہے، 3 ڈگری سیلسیس کا واٹر اس سے اوپر کی لیئر لے لے گا، 2 ڈگری سیلسیس کا اس سے اوپر لے لے گا، 1 ڈگری سیلسیس کا اس سے اوپر لے لے گا پانی، اور 0 ڈگری سیلسیس کا واٹر ادھر جگہ لے لے گا. اچھا، اور 0 ڈگری سیلسیس کے بعد کیا ہوگا، آہستہ آہستہ واٹر کیا کرنا شروع کر دے گا، فریزنگ سٹارٹ کر دے گا، یہاں پر آئس بننا شروع ہو گی.
ٹھیک ہے. اور مزید جب ٹھنڈ پڑے گی تو یہ آئس -50 ڈگری سیلسیس تک بھی چلی جائے گی. آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جتنی بھی سمندری وہ ہے نا حیات ہے، یعنی کہ جتنی بھی جاندار ہیں، جتنے بھی آرگینزمز ہیں، جتنے بھی اینیملز ہیں، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر بھی زندہ رکھ لی ہیں، ٹھیک ہے جی، جس میں سب سے بڑی بات فش ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ٹاپ پہ سے نکال کر کیا کرتی ہیں، وہ اپنے آپ کو باٹم میں لے جاتی ہیں، اور وہ ونٹرز پورا کا پورا کیا رہتی ہیں نیچے، کیونکہ یہاں پہ وارمر واٹر انہیں مل رہا ہوتا ہے. اس سے جو کولڈ واٹر ہے وہ ایکسپینڈ ہونے کی وجہ سے اوپر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور نیچے ساری کی ساری جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کی لیونگ آرگینزمز ہیں وہ زندہ رہتے ہیں. پھر سمرز آتے ہیں، برف اوپر پگھلتی ہے، جو ہی پگھلتی ہے سورج پڑتا ہے، اوپر کا ٹمپریچر رائز ہونا شروع ہوتا ہے، یہی سمندری حیات پھر دوبارہ اوپر آ جاتی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ پیکیولر نیچر اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا کی ہے تو اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی کیا ہے قدرت چھپی ہے، جس میں سے ایک جو انسان ڈسکور کر سکے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ اگر نہ ہوتی تو ڈیفینیٹلی جتنی بھی آپ کی سمندری حیات تھی، جس میں سب سے بڑی بات مچھلیاں ہیں، وہ تو فریز ہی ہو جاتی تھی. تو آپ یہ تمام چیزیں گھر میں پرفارم کریں. ریلیٹڈ ایکسپیریمنٹ میں آپ کو آج یہ جتنے بھی اس کے MCQs ہیں وہ بھی شیئر کر دوں گا. کچھ جو ہائی لائٹڈ کوشچنز ہوں گے نا تو وہ میں آپ کو ان کے آنسرز میں سینڈ کر دوں گا. ادروائز باقی تمام کے آنسرز بک کے اندر اویلیبل ہیں، اور وہی آپ کی ڈیوٹی ہے 3rd چیپٹر پہ آ کے کہ آپ خود اپنی مرضی سے اس کے آنسرز بیچ میں سے نکالیں اور پرٹیکولر آنسرز کا آپ جو مطلب ان آنسرز کو لکھیں. کوشچن پڑھیں، اس کی اویلیبلٹی ہے بک کے اندر، پڑھا ہوا ہم نے، اس کو سرچ کریں اور اس کا آنسر دیں اور اس کو پھر اپنی کاپیز کو اتاریں. ان تینوں کو کور کر لیں. میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میری میم سے بات ہوئی تھی تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ 20 جولائی کے بعد سے ریگولر آپ کی کاپیز مانگنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ اسکول بھیجیں اور وہ چیکنگ ہو. تو اس لیے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے تینوں ایکسرسائزز. تو میں آپ کو ایکسرسائز لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو آنسرز دیے تھے، ایکسرسائز شیئر بھی دی، اس کی پکچر بھی میں آج شیئر کر دوں گا، اور اس کی بھی ایکسرسائزز کی جو پکچرز تھیں وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس. تو آج فزکس کا ٹاپک ہمارا پورا ہوا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.